جی بالکل، طاہر خان صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے، گڈ ول کے تحت یہ کام ہونے چاہیے. بہرحال خان صاحب آپ تجارت کا ذکر کرتے ہیں، تجارت کا معاملہ کافی بہتر تھا افغانستان اور پاکستان کے درمیان. اب یہ جو کشیدگی بنی ہے اس میں یہ مقابلے میں کم ہوئی ہے تجارت. تو اس کی بنیادی وجوہات آپ یہی سمجھتے ہیں یہ چیزیں ہیں، اور اس سے بہتری کیسے لگنا سکتی؟ 9 ماہ سے تو تجارت بند ہے، بالکل بند ہے، صفر، یہ کبھی بھی نہیں ہوا. ٹھیک. اور پاکستان افغانستان کے لیے زبردست قسم کی مارکیٹ ہے ان کے چیزوں کے لیے. اب وہاں پہ اگر آپ کسی پوچھ لیں تو وہاں چیزیں سستی ہو رہی، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں نا پاکستان میں کہتے ہیں متبادل، وہ بھی کہتے ہیں متبادل. یہ سوچ غلط ہے، یہ ویسے آپ سیاسی کے لیے استعمال کرتے ہیں. اچھی مارکیٹ تھی، اس لیے پاکستان نے گزشتہ سال افغانستان کے ساتھ یہ جو ترجیحی تجارتی معاہدے پی ٹی اے وہ اس پہ دستخط کیے. بالکل 60% سے 23% تک جو ڈیوٹی اور ٹیکس تھے وہ کم کر دیا. پھر پاکستان 1965 سے افغانستان کو ٹرانزٹ جو کراچی 2 بندرگاہیں ہیں وہاں سے، اور پھر ابھی اس کو بھی الاؤ کیا تھا گوادر کو بھی استعمال کرے. گزشتہ سال مجھے یاد ہے ماجد صاحب 6 مہینوں میں پاکستان کے ایکسپورٹس افغانستان کو 33% اس میں اضافہ ہوا تھا، اور اس کو پاکستان نے ڈبل کرنا تھا. افغانستان کا 16% اضافہ ہوا. تو افغانستان کی 4 کروڑ آبادی ہے، ہماری 25 کروڑ آبادی ہے. تو ان کی اگر 16% دے کے تو ہم سے زیادہ ہے لحاظ سے، کیونکہ ہمارا پروڈکشن زیادہ ہے، پیداوار ہمارا زیادہ ہے، کارخانے زیادہ ہے، چیز زیادہ ہے. تو یہ بدقسمتی ہے. یہ تو دونوں کا موقف ہے تاجروں کا کہ تجارت کو سیاست سے دور رکھنا چاہیے. لیکن پاکستان کا موقف ہے کہ بھائی خون اور تجارت ایک وقت نہیں ہو سکتی. لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ تاجروں سے مل کر کے کوئی ایسا راستہ نکالیں. دیکھو چین کی بھی انڈیا کے ساتھ مانا تو خراب ہے، لیکن تجارت نہیں. تاجکستان اور افغان طالبان کی حکومت کے درمیان تعلقات انتہائی خراب ہے، لیکن تجارت پہ اثر نہیں پڑا. تو لہٰذا تجارت، اور یہ بھی غلط سوچ ہے کہ آپ تجارت بند کریں تو افغانوں کو نقصان ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ دونوں کو نقصان ہوتا ہے. 10 ارب روپے تو خیبر پختونخوا حکومت محروم ہو گئی ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا سے افغانستان نے جس چیز نے آنا ہے، جس نے پہ 2% اس کو سیس کہتے ہیں، یہ ٹیکس وہ بھی بند ہو گیا ہے. پھر ہزاروں لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے. تو لہٰذا تجارت. اور دوسری ایک اہم بات، افغانستان کے بغیر ہم مرکزی ایشیا نہیں جا سکتے. افغانستان ہمارے پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا نہیں جا سکتے، ہندوستان نہیں جا سکتا. تو لہٰذا دونوں کے لیے وہ انگریزی میں کہتے ہیں ون ون صورتحال، برابر. ٹھیک ہے، برابر. تو لہٰذا دیکھنا پڑے گا کہ تجارتی معاملات جو ہے وہ باوجود اس کے سیکیورٹی ایشو ہے، سیکیورٹی پہ کوئی ملک کمپرومائز نہیں کرتا. اور افغانستان بھی بڑا حساس ہوتا ہے سیکیورٹی کے معاملے جب آتے ہیں. تو اگر آپ حساس ہیں تو پھر پاکستان کی حساسیت کو آپ نے دیکھنا ہے. سر اب خطے کی جو صورتحال ہے جس میں چین ہے، امریکہ ہے، روس ہے، تو یہ ممالک بھی سرگرم ہیں اس حوالے سے. تو ان کا پاک افغان تعلقات پر کیا اثرات سامنے؟ چین پاکستان اور افغانستان کا دوست ہے. ابھی وہ کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے اپریل میں کروچی شہر ہے چین کا، اس میں پاکستان اور طالبان کو بٹھایا، 7 دن بٹھایا رکھا. اب چین دوبارہ چاہتا ہے کہ دوسری میٹنگ ہو، کیونکہ اس میں کچھ چیزوں پہ ڈسکشن ہوئی تھی، فیصلہ نہیں ہوا تھا، ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا، لیکن کچھ نہ کچھ چیزیں آمنے سامنے ان کے درمیان میں ہوئی تھی. ویسے 2 طرفہ جو چینل ہے سب سے بہتر ہے. چین کی خواہش ہے کہ یہ دونوں، اور چین کی اب سے نہیں ہے، 2017 سے طالبان سے پہلے بھی جب یہ جنگ تھی نا اس وقت جب پہ الزام ہوا تھا نا، تو اس وقت سے چین کے، لیکن چین اب چاہتا ہے، کیونکہ چین کو معلوم ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی لڑائی ہوگی تو سی پیک بھی آگے نہیں جا سکتا، ان کی جو BRI جس کو کہتے ہیں وہ بھی ترقی نہیں کر سکتا، جو ان کے پروجیکٹ ہیں، منصوبے، کیونکہ چین بڑا حساس ہوتا ہے سیکیورٹی کے معاملے میں، وہ بالکل جناب. تو لہٰذا اگر یہاں سیکیورٹی نہیں ہے، وہاں بھی حملے ہیں، یہاں بھی حملے ہیں، تو نواز خان کا جو درہ ہے نہ وہ کھل سکتا ہے، نہ روڈ سے ٹریڈ ہو سکتی ہے دونوں جانب سے. اس لیے چین چاہتا ہے کہ، لیکن پاکستان کا موقف یہی ہے، وہ انکار نہیں کرتا چین سے، نہ سعودی عرب سے کیا، نہ قطر سے کیا، ترکی سے کیا. لیکن جب آپ کے معاملات ہی ٹھیک نہیں ہو رہے سیکیورٹی کے، تو پھر چین مطلب ہے کہ وہ آپ کو تو بٹھا سکتا ہے. مسئلے کا حل تو آپ دونوں کے ہاتھ میں ہے نا. صحیح. اچھا سر، کل پرسوں ایک بیان بھی آیا تھا امریکہ کا پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان اپنے دفاع کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ، کیونکہ ہم یہ بھی سنتے آئے تھے کہ امریکہ کو اڈا چاہیے افغانستان میں، ایک ایئر بیس چاہیے، تو اس کے لیے بھی کوئی اس بیک گراؤنڈ میں کچھ چیزیں چل رہی ہیں؟ امریکہ نے جو بیان دیا نا پرسوں کہ پاکستان کو دفاع کا حق ہے، یہ اسی میں کہ جب یہ پاکستان اسٹرائک کرتا ہے تو امریکہ نے ایک لحاظ سے ان کا دفاع کیا ہے، کیونکہ
امریکہ نے خود 9/11 کے بعد کیا ہاں 20 سال لڑائی نہیں کی کی لڑائی اور وہ کہتے ہیں کہ تو مجھ پہ حملہ ہوا ہے افغانستان وہاں قاعدہ ہے تو میں نے اس کا دیکھو تو لہٰذا اور صرف امریکہ سے پہلے یورپی یونین نے اسی طرح بیان دیا ٹھیک ہے اور برطانیہ کے اسپیشل جو نمائندے ہیں ابھی انٹرویو دیا کہ افغان سائڈ کو اس نے یہ بیان دیا ہے تو یہ افغان طالبان کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ اہم ممالک یہ کیوں پاکستان کے موقف کے حامی ہیں ٹھیک ہے تو لوگ تو یہی ان سے سوال کرتے ہیں نا کہ آپ نے ان گروپس کے ساتھ اگر آپ مطلب ہے کہ وہ انکاری ہیں وہ نہیں مانتے افغان طالبان لیکن دنیا تو بات کرتی ہے نا تو پاکستان چونکہ امریکہ کا اتحادی ہے سیکیورٹی اس طرح میں نے کہا کہ ہر ملک بڑا سا وہ دیکھتا ہے کہ آج کراچی میں حملہ ہوا کیمپ میں اندر جا کر انہوں نے حملہ کیا پھر ہر جگہ ادھر کل بلوچستان میں کتنا بڑا حملہ ہوا تو لہٰذا یہ دنیا دیکھتی ہے اس کو اور اس وجہ سے آپ دیکھیں نا پاکستان نے اسٹرائک کیا کہ میں نے پہلے کہا کہ اسٹرائک سے مسئلہ حل نہیں ہوتے لیکن پاکستان نے اسٹرائک کیا آپ مجھے ایک ملک بتائیں جس نے اس کی مذمت کی ہے تو لہٰذا حکومت کو دیکھنا پڑے گا کہ آخر دنیا اگر یہ خاموش ہے تو دنیا دیکھتی ہے نا کہ پاکستان کو مشکل حالات کا سامنا ہے سر اس تمام صورتحال کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں کیا کہیں گے اگر آپ مشورہ دینا چاہیں حکومت کو تو اپنی حکومت کو تین کون سے مشورے دیں گے اور افغانستان حکومت کو مشورہ دینا چاہیں گے تو وہ تین کون سے مشورے دونوں کو اکٹھے دیتے ہیں کہ مسائل کا حل مذاکرات ہے ڈپلومیسی ہے گو کہ پاکستان نے ابھی گزشتہ ہفتے میں نے یہ سوال کیا تھا فارن آفس میں اس نے کہا کہ 2021 سے لے کر 2025 اکتوبر تک ہم نے سفارتکاری کی ہے مذاکرات کیے ہیں کوشش کی ہے کہ بات چیت سے مسئلے حل ہو لیکن پاکستان کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکے تو پھر ہمیں حق ہے دونوں کے لیے اب بھی کہ آپ مذاکرات کریں ایک بات ڈپلومیسی کریں کیونکہ طاقت کا استعمال حل نہیں ہے دوسرا کہ جو سفارتی چینل کھلے ہیں دو طرفہ حل کریں صحیح کیونکہ پاکستان کو افغانستان کے حالات کا پتہ ہے افغانستان بھی جانتے ہیں کہ مسائل کہاں پہ ہے بجائے کہ ٹھیک ہے وہ ہم اس کی نیت پہ شک نہیں کرتے لیکن ہمارے صاحب میں اور آپ اس دفتر میں کام کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے دفتر کے ماحول تیسرے بندے کو تو نہیں پتہ تو لہٰذا وہ دو طرفہ ٹریک اپنا ہے اور بجائے کہ تیسرے کے اور تیسری بات یہ ہے جس طرح نے مہاجرین والی بات کی انسانی میں کہہ رہا ہوں کہ اعتماد سازی کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات اٹھانے چاہیے دونوں سائڈ صحیح جب آپ میسیجنگ کریں گے یہ جو بیانات ہم دیتے ہیں جذباتی ان کو کم کیا جائے اعتماد سازی کے لیے دونوں کوئی نہ کوئی اقدامات اٹھائے تاکہ معاملات حل ہوں کیونکہ ماجد صاحب آخری بات اس جنگ سے اب نقصان ہو رہا ہے عام لوگوں کا دونوں سائڈ پہ عوام نقصان ہوتا ہے تجارت حکومتوں کا بھی تھوڑا فائدہ ہوگا لیکن عوام کا ہے فائدہ آپ کی قیمتیں اچھی ہوں گی اگر سامان کا آنا جانا اب ٹماٹر کتنا مہنگا ہوا ہے بہت مہنگا اب یہ موسم جو ہے نا افغانستان میں سبزیوں اور فروٹ کا ہے ہاں جی چلو فروٹ کو ایک سائڈ پہ کرتے ہیں لیکن ٹماٹر بہت بند استعمال ہے ویسے میں نے مثال دی انٹرویو میں ٹماٹر کا ذکر نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر 280 میں ٹماٹر آپ خریدتے ہیں جس گرمی میں گرمی میں کوئی تصور کیا آپ نے ٹماٹر کا 280 کا تو لہٰذا یہ تو ایک مثال میں ہے تو لہٰذا تجارت کے لیے اور ان چیزوں کے لیے اعتماد سازی کی اقدامات اٹھانے چاہیے بہت بہت شکریہ طاہر خان صاحب ناظرین طاہر خان صاحب سے ہم نے گفتگو کی اور بہت معلومات جو ہیں وہ ہمیں دیں اور آپ تک پاک افغان تعلقات کے حوالے سے کافی چیزیں جو ہیں معلوماتی تھیں وہ آپ تک پہنچائیں آپ کا بہت بہت شکریہ اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور آگے دوستوں کو شیئر بھی کریں اور اس کے علاوہ دیکھتے رہیے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک دیجیے اجازت اللہ حافظ